ایک شخص کا واقعہ آتا ہے ابو بکر بن عبد الباقی کا۔ وہ بیت اللہ گئے اور اپنے فرائض سر انجام دیے۔ کچھ دنوں بعد ان کے پاس راشن ختم ہو گیا۔ وہ اتنے امیر نہیں تھے، کوئی پیسے والے نہیں تھے، تو وہ مکہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ جب بھوک اور افلاس نے ان کو ستایا تو وہ مکہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ ایک دن تو ان کو ایک پیکٹ ملا۔ اس پیکٹ کو جب انہوں نے اٹھایا تو دیکھا کہ وہ تھوڑا وزنی ہے، تھوڑا بھاری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیے اب میں کمرے میں جاتا ہوں اور اس کو میں دیکھتا ہوں۔ تو جب وہ کمرے میں گئے اور اس پیکٹ کو جب کھولا اور کھولتے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس میں انتہائی خوبصورت اور انتہائی قیمتی ایک ہار موجود ہے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کس کا ہوگا۔ خیر وہ پھر دوبارہ ایک دن مکے کی طرف جا رہے تھے اور ان کی گلیوں میں، تو وہاں پر ایک شیخ ایک اناؤنسمنٹ کر رہے تھے۔ ایک شیخ بزرگ وہ ایک اناؤنس کر رہے تھے، ایک پکار رہے تھے، اعلان کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں 500 دینار تھے۔ انہوں نے اناؤنس کیا کہ میرے گھر والوں کا کوئی ایک ہار گم ہوا ہے، جس کو ملے میں اس کو یہ 500 دینار دوں گا۔ تو ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ نے کہا کہ چلے میں اب جاتا ہوں، چونکہ وہ ہار جو شیخ بول رہے ہیں وہ میرے پاس ہے۔ وہ کمرے میں گئے اور جا کر وہ ہار لے کر آئے اور شیخ کو بولا کہ آپ مجھے اس کی 3 نشانیاں بتا دیں۔ ٹھیک ہے، پہلی نشانی کہ وہ کس چیز کا پیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں وہ ہار تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ پیکٹ کس دھاگے سے، کس چیز کے دھاگے سے بندھا ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ ہار میں کوئی نشانی بتا دے، اس ہار کی کوئی بڑی نشانی۔ شیخ نے بولا، جو بزرگ تھے انہوں نے کہا پیکٹ ریشم کا تھا۔ ابو بکر نے کہا بالکل ایسے ہی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو جس سے باندھا گیا تھا وہ بھی ریشم کا تھا۔ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی۔ انہوں نے کہا کہ جو شیخ تھے بزرگ، انہوں نے کہا کہ ہار کی جو نشانی ہے اس کے اندر 30 نگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ہار نکالا اور گنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 30 نگ پورے ہوئے، اور انہوں نے کہا یہ آپ کی امانت، شیخ آپ یہ لے جائیں۔ ان کے ہاتھ میں جو 500 دینار تھے انہوں نے ابو بکر بن عبد الباقی کو دینے چاہے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا میں یہ نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا لو۔ انہوں نے کہا میں نہیں لیتا، میں نے اب یہ سوچ لیا کہ اس کا اجر مجھے میرے اللہ سے چاہیے۔ میں نے یہ آپ پر کوئی احسان نہیں کیا کہ میں آپ پر احسان کیا اور میں نے اس کو جو ہے آپ کو واپس کر دیا۔ میں اس کا کوئی بھی نہیں۔ وہ زبردستی کر رہے، وہ بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ لیں، وہ کہتے نہیں لیں۔ انہوں نے کہا جوان میں نے یہ دینے تھے اور میں اناؤنس کر رہا تھا، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں، آپ لیں۔ تو ابو بکر بن عبد الباقی نے کہا کہ نہیں واللہ میں اس کو نہیں لوں گا، اور آپ یہ میں نے اپنے اللہ سے اس کا اجر جو ہے نہ لینا، میں یہ نہیں لیتا، آپ یہ لے لیں بس۔ کچھ عرصے بعد وہ اپنی تجارت کی غرض سے ہند کی طرف انہوں نے سفر کیا، ابو بکر بن عبد الباقی نے۔ تو انہوں نے ادھر ہند کی طرف جب سفر کیا تو وہ کشتی میں یا کسی جہاز میں، کشتی والے جہاز میں یا کشتی میں وہ سفر کر رہے تھے، تو طوفان نے اس کشتی کو آ پکڑا۔ طوفان نے جب اس کشتی کو پکڑا تو اس کشتی کے اندر پانی گیا اور اس کشتی کو توڑ دیا اس طوفان نے، اور کچھ لوگ ڈوب گئے، کچھ لوگ چیخ رہے تھے، کچھ کو کوئی سہارا ملا، کوئی جا رہا تھا۔ ان کو ابو بکر بن عبد الباقی کو ایک لکڑی کا ایک تختہ سا ملا، انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے گریجولی جو ہے آہستہ آہستہ کسی کنارے پر پہنچے۔ تو وہ ایک جزیرہ تھا، ایک آئلینڈ تھا، وہاں پر پہنچے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں تو انسان آباد ہیں، اور انسان یہاں مسلمز آباد ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی مسجد ہے، اور وہ کہیں مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر وہاں پر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔
جب قرآن کی تلاوت شروع کی تو وہاں پر ایک مزدور بیٹھا تھا جو کہ اس تلاوت کو سن رہا تھا. اس نے کہا کہ آپ کدھر سے تشریف لے کر آئے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں. یہاں تو اس آئی لینڈ میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں کہ جو قرآن کو اس طرح اچھا خوبصورت پڑھ سکے اور اچھی تلاوت کرے، جو قرآن کو سمجھے بھی. تو آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں تو میرے بچوں کو قرآن پڑھا دیں. جب انہوں نے درخواست کی اور وہ کچھ عرصے بعد جب انہوں نے قرآن مجید پڑھانا شروع کیا تو وہ ایک مشہور شخصیت بن گئے اس آئی لینڈ کی، اس جزیرے کی. تو کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا کہ بھی میں تو اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، میں اب یہاں سے جاؤں گا کیونکہ میری اپنی لائف بھی ہے، میں نے اپنے کام کاج کرنے ہیں اور میں جہاں سے آیا ہوں میں وہاں جانا چاہتا ہوں، میں تو یہاں مہمان ہوں. تو ان لوگوں نے بہت زیادہ زور دیا کہ آپ یہاں سے مت جائیں، ہم آپ کی ہر ضروریات کو پورا کریں گے. انہوں نے کہا بھی میں نے شادی بھی کرنی ہے اور میرے اپنے معاملات ہیں، میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی شادی بھی ہم کرائیں گے، ہم آپ کو یہاں سیٹل کریں گے. کچھ عرصے بعد ان کی شادی ایک یتیم بچی سے ہوئی جو کہ وہ بہت امیر تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ایک شخص تھا یہاں بہت اثر و رسوخ رکھنے والا تھا، کافی امیر تھا، اس کی بیٹی ہے، وہ اکیلی ہے اور وہ امیر بھی ہے. خیر اس یتیم بچی سے انہوں نے شادی کروا دی. جب شادی کروائی تو پہلی رات جب ابو بکر بن عبد الباقی اس لڑکی کے پاس گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی گردن میں، اس کے گلے میں وہ ہار جو مکہ کی گلیوں میں ان کو ملا تھا وہ ہار اس لڑکی نے پہنا. وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خاموش ہو گئے. تھوڑے دنوں بعد جب لوگوں نے پوچھا کہ ہاں کیسی زندگی گزر رہی ہے، انہوں نے کہا بہت اچھا گزر رہا ہے، پر ایک بات مجھے جو بہت ستاتی ہے وہ یہ کہ جس لڑکی سے میری شادی ہوئی ہے اس نے اپنے گلے میں جو ہار پہنا ہوا تھا وہ ہار انتہائی قیمتی تھا اور وہ ہار مجھے مکہ کی گلیوں میں ملا تھا، تو یہاں وہ کیا کر رہا ہے؟ تو لوگوں نے یہ سنا اور پکار اٹھے کہ اللہ اکبر، کہ اس کا باپ، اس کا والد ہمیں ایک کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایک نوجوان تھا جو مجھے مکہ کی گلیوں میں ملا اور اس نے بغیر کسی لالچ کے مجھ کو یہ ہار واپس کیا اور وہ بہت نیک انسان تھا. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میری بیٹی اور میری بچی کی شادی اس ایک نوجوان جو نیک نوجوان ہے اس کے ساتھ ہو جائے. اور وہ یہ دعا کرتا کرتا اس دنیا سے چلا گیا. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی. اللہ نے کہاں کہاں سے ابو بکر بن عبد الباقی کو کیسے پہنچایا اور کیسے ان کی لائف کو سیٹل کیا. خیر کچھ عرصے بعد ان کو اس ہار کو بیچنا چاہا، میاں بیوی کو ضرورت پڑی تو انہوں نے جو 500 دینار جو ٹھکرائے تھے اس کی جب قیمت لگی تو 5 لاکھ دینار اس کی قیمت لگی. تو بہن اور بھائیوں آپ یہ دیکھیں کہ ان کو سیٹل کیسے کروایا، ان کو ہار بھی مل گیا، ان کو ہار والی بھی مل گئی. اور اللہ بہت بہت اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ بہت بہت غفور و رحیم ہے. اللہ رب العزت دیکھیں بہنوں اور بھائیوں، اپنی نیت کو ہم کو ٹھیک کرنا ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے. اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جس نے میرا تقوی اختیار کیا اس کے لیے میں رستے کھول دوں گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میں اس کو رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. تو ہم کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے. ہم بہت بھٹکے ہوئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے، اللہ کے قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. ہمیں اللہ وہاں سے دیکھا جہاں سے ہمیں پتہ بھی نہ ہوگا. یہ اللہ قرآن میں خود ارشاد فرمائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.